آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد اس طریقے سے بعض احباب سر پر یا پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں، تو بعض لوگ جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ بالآخر یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یا کون سی تسبیح پڑھ رہے ہیں، یا کون سا ذکر کر رہے ہیں، اور کیا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ تو آئیے آپ حضرات کے سامنے بڑی زبردست تسبیح آپ حضرات کو دینے جا رہا ہوں، اور اس تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کو بتاؤں گا، دل جمعی کے ساتھ سنیے گا۔ تو اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت کو نقل کرنے والے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو دائیں ہاتھ کو سر پر رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھتے۔ دائیں ہاتھ یہ ہے، اس طریقے پر سر پر ہاتھ رکھ کر، یعنی پیشانی کے اوپر سر ہی ہوتا ہے، یہاں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عن الہم والحزن، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اب اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ بھی آپ حضرات کو بتاتا چلوں۔ دیکھیے یہ دعا بڑی طاقتور ہے، اس کے اندر آخر میں ایک جملہ آیا ہے، اللہم اذہب عن الہم والحزن، اے اللہ حزن کو اور غم کو دور فرما دے۔ جب آپ سے اللہ تبارک و تعالی حزن اور غم دور فرمائیں گے، آپ دعا کر رہے ہیں ہر نماز کے بعد، اور ویسے بھی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، یعنی فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی وہ قبول فرماتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی تو حزن اور غم اور جو اس کی وجہ ہے، جس وجہ سے حزن اور غم آتا ہے، وہ تمام کی تمام دور فرما دیں گے۔ ظاہر بات ہے جب اللہ تبارک و تعالی حزن کو اور غم کو دور فرما رہے ہیں تو اس وجہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی دور فرمائیں گے جس کی وجہ سے حزن اور غم آپ کی زندگی کے اندر آ رہا ہے۔ کتنی زبردست یہ دعا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے گا کہاں کہاں آپ کو غم ہوتا ہے، کیسے کیسے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، تو اس سے ایک چیز تو معلوم ہو گئی کہ سر پر ہاتھ رکھ کر کوئی ذکر کرنا یا کوئی تسبیح پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا، کہیں پر درد ہو رہا ہو، جیسا کہ بعض مرتبہ مخصوص وظیفہ کوئی بتایا جاتا ہے تو وہ بھی ثابت ہوگا، جیسے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کے دل کی تمام تر بیماری اللہ تبارک و تعالی ٹھیک فرما دیں گے اس دعا کی برکت سے۔ تو معلوم ہوا کہ سر پر ہاتھ رکھ کر یا کسی جگہ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا، ذکر کرنا یا کوئی تسبیح پڑھنا حضور کی حدیث سے ثابت ہے۔ اب اور کیا پڑھا جاتا ہے سر پر ہاتھ رکھ کر؟ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے سر پر اس طرح ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد جو فرض نماز ہوتے ہیں، یا قویو یا قویو یا قویو۔ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہے، اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جس شخص کا ذہن کمزور ہو، جس کو بات سمجھ نہ آتی ہو، جس کے بات یاد نہ رہتی ہو، گویا کہ یہ اسٹوڈنٹ کے لیے اور طلبہ کے لیے بڑی بیسٹ چیز ہے، بڑی پیاری چیز ہے، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا بہت زبردست فائدہ ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، جیسے آپ کے ہاتھ میں درد ہے، سر میں درد ہے، اس کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ اگر آپ کسی عالم سے سنیں کہ یہ فلاں جگہ ہاتھ رکھ کر آپ دعا پڑھیے گا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا اس حدیث کے سننے کے بعد کہ کہیں پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا، سر پر ہاتھ رکھ کر ذکر کرنا، تسبیح کرنا ثابت ہے۔ کیا چیز پڑھی جاتی ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے، کون سی دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا بھی بتا دی ہے میں نے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، یہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام تکالیف سے بچائے، تمام پریشانیوں سے بچائے، اور تمام مصیبتوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔